نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اعمال رمضان میں آج ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں جو اعمال انسان کے اور جو فضائل اور رحمتیں انسان کے لیے رکھی ہیں، ان میں ایک بڑی فضیلت اور ایک بڑا عمل لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور اگر ہم 1000 مہینوں کے حساب اپنی زندگی کے اعتبار سے لگائیں تو یہ 83 سال سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ اب اس میں اور کتنی بہتری ہے یہ اللہ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر ایک فضیلت والی رات ہے۔ بعض روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ کسی ایسے بنی اسرائیل پہلے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کا تذکرہ ہوا جس نے ایک بڑی مدت اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزاری، تو صحابہ کرام نے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کی خواہش ہوئی کہ کاش ہمیں بھی یہ ثواب حاصل ہوتا، اس کے بدلے میں یا اس خواہش کے احترام میں اللہ رب العزت نے پھر ہمیں یہ لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی کہ اس امت کی عمر تو اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہزار ہزار سال کی عمر ہو، لیکن ایک ہی رات ایسی اللہ نے عطا فرما دی کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر قرار دے دی گئی۔ تو اس رات کو کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نفع کے لیے ہم بہت جد و جہد کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، اور اس چیز کو جو ہم نے ٹھان لیتے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کی جو سب سے کم درجے کی یا جو سب سے ایسا ثمرہ کہنا چاہیے جو حاصل ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے مغفرت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، وہ شخص جو لیلۃ القدر کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ معافی کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ جو بھی اسے عبادت اور اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرے گا تو کم سے کم درجے کا ثمرہ، اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو اسے حاصل ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے معافی ہے، اس اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین آسمان سے دنیا کی طرف نازل ہوتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو یہ رحمت کے فرشتے اتنی کثرت کی تعداد سے اترتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر موجود کنکریوں سے، پتھروں سے بھی زیادہ فرشتے اس رات اللہ کی طرف سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اور یہ رحمت اور سلامتی کا پیغام ہر اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو کسی بھی حالت میں اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف ہو۔ تو یہ 5 راتیں ہیں، اتنی مشکل تو ہے نہیں، ایک تو گزر چکی ہے، باقی 4 راتیں رہ گئی ہیں۔ ان راتوں میں اگر ہم اللہ کے لیے عبادت کریں اور رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم کوشش کریں، ویسے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پوری رات عبادت میں گزرے، لیکن رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ اور ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں کس طرح دعا کروں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور دعا انہیں سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ وہ دعا ہے۔ تو گویا توبہ اور استغفار میں اس رات کو ہم نے گزارنا ہے، کسی بھی طرح کی عبادت میں گزارنا ہے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس رات کو اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے ہمیں پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔